أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتہ وار قرآن مجید کی درس کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو فضیلت عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ دینے والا ہے۔ برادران محترم، ہمارا دین، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو پورا کر لو، حقوق العباد کی ضرورت نہیں، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ صرف خدمت خلق کر لو، عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ دین ان دونوں کی کمبینیشن کا نام ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا اور حقوق العباد کو جو ہے وہ پورا کرنا۔ یہ جو سوچ ہے کہ صرف عبادت کر لو، حج عمرے کر لو، واپس آ کر چھری اور تیز کر لو، تو یہ سوچ بھی نامکمل ہے۔ اور صرف یہ سوچ کہ بندوں کو راضی کر لو، باقی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، نہ فرائض کی پابندی نہ عبادات کی پابندی، تو یہ دونوں جو ہے وہ نامکمل چیزوں کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں انسان بنا کر بھیجا اور کچھ حقوق دیے، کچھ فرائض دیے، رزق دیا، نعمتیں دیں، اور فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے اندر تعاون اور تناصر رکھا گیا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اور بغاوت کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے یہ پورا ایک سائیکل بنایا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، اب اس کی پیدائش پر انسان غور کرے کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہی تب ہے جب دو انسان آپس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس بچے کو والدین کی نعمت کی صورت کے اندر اس کی مدد کے لیے اس کو بھیجتے ہیں، جو اس کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ اگر وہ والدین اس کی لک آفٹر نہ کرتے، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ان کی لک آفٹر نہ کرتا، تو وہ بچہ بیبی سروائیو ہی نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام محبت پر، شفقت پر، کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، اور وہ بڑی بے چینی سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ بالآخر اس کو بچہ مل گیا، تو اس نے فوراً اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ساتھ محبت کرنے لگ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کیا تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، یہ تو
ماں ہے یہ پہلے کتنی بےتاب تھی، اب بچہ اس کو مل گیا ہے، تو ویسے بھی ایک ماں کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تمہارے اوپر مہربان ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کو آگ کے اندر ڈالے۔ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار جو ہے وہ بنو اور ایمان جو ہے وہ لے آؤ۔ تو یہ ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو باہمی اخوت پر رکھا ہے، محبت کے اندر رکھا ہے، تعاون اور کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ منسلک کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی ہی کمپریہنسو آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے ائمہ کرام سے سنی ہوگی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، قربا کو دینے کا، اور تمہیں بے حیائی سے اور بری باتوں سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، بغاوت سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ کوئی آج ہم سے پوچھے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، what is the message of Islam, we can recite this verse of the Holy Quran. Yeah, this is the message of Quran. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ھذہ اجمع آیۃ فی القرآن لخیر یتمثل ولشر یجتنب، کہ قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے، the most comprehensive verse of the قرآن۔ ہر خیر بھی بیان کر دیا گیا جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہر شر بھی بتا دیا گیا جس سے ہم نے جو ہے وہ دور رہنا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر دینے کا حکم ہے کہ دو۔ اب کیا دو؟ اس کے اندر صرف مال کا ذکر نہیں ہے۔ کسی کو اگر ہدایت کی ضرورت ہے اس کو ہدایت کی کوشش کرنا، کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مالی مدد جو ہے وہ کرنا، کسی کو کنڈولنسز کی ضرورت ہے، تعزیت کی ضرورت ہے، صبر کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، اچھی بات بتانے کی ضرورت ہے، بری بات سے روکنے کی ضرورت ہے، متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کام جو ہے وہ دینے کے اندر آتے ہیں، وہ ایتاء ذی القربیٰ۔ تو جو بھی چیز جس کو ضرورت ہے اس کی مدد کرنا، ہیلپنگ سم باڈی ان دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم۔ تو یہ بیمار کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا ہے اس کو پانی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی اور جو ہے انسان کو دنیا کے اندر ضروریات ہیں، تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، یہی انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آسمان پر 2 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ There is not a small place empty in the heaven where angel is praising of Allah subhanahu wa ta'ala. Everywhere angels are praising, glorifying Allah subhanahu wa ta'ala in the heavens. There is not an empty space even equal to 2 fingers، کہ 2 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، 2 انچ بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، یہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر رحم دلی اللہ تعالیٰ نے رکھی، الراحمون، وہ جو لوگ جو رحم کرنے والے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھیں گے باوجود جاننے کے کہ کوئی ایسی نیکی ہے جس کو بنیاد بنا کر میں اس کی بخشش کر دوں، تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ بندہ تو کوئی خاص نیکی تو نہیں ہے، لیکن یہ بندہ رحم دل تھا، یہ ایک مرچنٹ تھا، ٹریڈر تھا، کوئی غریب آدمی اس کے پاس سودا لینے کے لیے آتا تو یہ اس کو ساتھ نرمی کرتا تھا، اس کو مہلت دیتا تھا، اگر وہ کسی وجہ سے بالکل ادا نہ کر سکتا تو اس کو معاف بھی کر دیتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل آسمان کے اندر سارے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں اور مخلوق کے دل کے اندر اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور انسان بھی اس سے جو ہے وہ پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ نرم دلی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت کو بیان کیا گیا کہ آپ جو ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، آپ کا ون آف دا بگ ٹائٹل از دیٹ ہی از رحمت للعالمین، مرسی فار دا ہول ہیومن کائنڈ، فار دا ہول ہیومینٹی، فار دا ہول یونیورس، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجے گے۔ آپ کی صفت کو بھی بیان کیا گیا اس رحمت کو کہ رؤوف الرحیم، ہی از ایکسٹریملی کائنڈ اینڈ ایکسٹریملی مرسیفل۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ فیکٹر ہمیں اپنانا چاہیے۔ ساری دنیا کے انسان وہ ہدایت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن ہدی للناس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح ان کو ہدایت مل جائے۔ آپ کی پوری امت، سارے انسان آپ کی امت ہیں، امت دعوت، اور اس کے اندر سارے انسان شامل ہیں، اور ایک ہے امت اجابت جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ویسے پوری انسانیت آپ کی جو ہے وہ امت ہے۔ اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ کہا کہ میں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور ہر غیر مسلم کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی المآل، امکاناً، پوٹینشلی۔ ہو سکتا ہے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، کسی انسان فتنے کا شکار ہو کر موت سے پہلے ایمان کا راستے کو چھوڑ سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جس کو ہم آج غیر مسلم سمجھ رہے ہیں، آگ کا باؤنڈ ٹو ہیل سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کل مسلمان ہو جائے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو اصل جو چیز ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے۔ ہم سب کو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اس لیے اس وجہ سے کہتے ہیں کسی زندہ انسان کی آپ وہ ذہنی غلامی کے اندر مبتلا نہ ہو، کہ بالکل ہو سکتا ہے اگلے حالات کیسے ہوں، وہ کس راستے پر جو ہے وہ چلا جائے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ کافی ہیں، اللہ کے رسول جو ہے وہ کافی ہیں، اور جو سو آپ نے چھوڑا، جو زندگیاں صحابہ کرام جو دنیا سے چلے گئے آپ کی سیرت کو دیکھ کر، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ دین کی دعوت اسی طرح ہے کہ اس کو ایک حکمت کے ساتھ انسان دین کی جو ہے وہ دعوت دے دے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ کس طرح جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانے والے جو ہے وہ بن جائیں، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنے والے جو ہے وہ بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی نا، کہ میری مثال ایسی ہے جیسے آگ جل رہی ہے اور پروانے اس کے اندر جلنا چاہتے ہیں، اور میں ان کو پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں۔ تو یہی ہمارا رول بھی ہونا چاہیے، اس امت کا رول، اور وجہ فخر بھی یہی ہے کہ پچھلی امتیں اپنے فخر کے بارے میں دھوکے میں آ گئیں۔ کسی نے کہا ہمارا فلاں نبی سے تعلق ہے تو ہم بڑی امت ہیں۔ اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، کس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ اچھی باتوں بتانا اور بری باتوں سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے، جہاں تک ہو سکے ذمہ داری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنی اولاد کو بھی، چیریٹی بگنز فرام ہوم، اپنے گھر سے بھی، بچوں سے، اپنے آپ سے، بلکہ اس سے پہلے بھی انسان جو ہے وہ اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع کرے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جہاں تک رشتہ داروں کو، جہاں تک انسان کی بات پہنچ سکتی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ صفت رحمت، اس کو اپنانا بھی چاہیے، اس کو پھیلانا بھی چاہیے۔ رحمتیں اور محبتیں بانٹنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بھی یہی نا، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا کے اندر بھی مہربان ہے اور سب کے لیے مہربان ہے، مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، نعمتیں سب کو دیتے ہیں، رزق سب کو دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ،
ساری مخلوق اللہ کی فیملی کی طرح ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے وہ پسند ہے جو ہے وہ اللہ کی کنبے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے، اللہ کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو یہاں ہر چیز کا خیال رکھا گیا، اور بلکہ یہاں تک کہ جب ہم آداب جب پڑھتے ہیں تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس کے اندر 3 آدمی اگر بیٹھے ہوں تو 2 الگ بات نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔ If 3 people are sitting, 2 of them should not talk secretly, ignoring the third one. کیوں؟ تاکہ کہیں اس کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ کہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دین نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے کہ کسی کی دل شکنی جو ہے وہ نہ ہو۔ حقوق کی ادائیگی کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا۔ آج بدقسمتی ہم رائٹس کو تو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن حقوق کو ہم جو ہے اوبلیگیشنز کو پورا جو ہے وہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا، تمہاری مال، your lives, your properties, and your honors are as sacred as this month, this day, this place is sacred. This month and this day and this city is sacred. جس طرح یہ جو ہے وہ دن اہم ہے، مقدس ہے، عزت والا ہے، یہ مہینہ، یہ جگہ، اسی طرح تمہاری زندگیاں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، وہ سب اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے اوپر قابل احترام ہیں۔ تو یہ فضیلت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو قرآن نے کہا تھا انا خلقناکم من ذکر و انثی، وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل سول، فرام اے سنگل میل اینڈ فیمیل۔ تو یہ ومن آیاتہ خلق اللیل والنہار واختلاف السنتکم والوانکم، یہ اس کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے یہ دن اور رات کا اختلاف بنایا، چیزوں کو متضاد بنایا تاکہ ہمیں ان کی پہچان ہو، اور مختلف رنگ بنائے، مختلف زبانی بنائی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پر فخر کرنا اور اس پر ریسزم کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا التقوی، سوائے تقوی کے، اللہ کے خوف کی جو ہے وہ ہے۔ تو یہ جو معیار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ انسان کے دل کے اندر دوسروں کا خیال ہو، تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، بالخصوص مشکل کے حالات کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر ہم اہل جہنم کے جب حالات پڑھتے ہیں تو ایک ڈائلاگ کا ذکر ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈڈ یو کم ہیئر، کہ کیسے ما سلککم فی سقر، کہ کیسے تم جو ہے وہ جہنم کے اندر آ گئے، کیا وجہ بنی؟ کو انہوں نے کہا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا جو ہے وہ نہیں کھلاتے تھے۔ تو 2 بڑی اہم ذمہ داریاں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے نماز، اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے کوشش کرنا، اس کو ایسا ہے جیسے ساری رات آپ قیام کرتے ہیں، جیسے سارا دن نفلی روزہ رکھتے ہیں، جتنا اتنا ثواب ہے اتنا ہی یہ غرباء کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ فرمایا کسی انسان کی مدد کرنا یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے نہیں دیا، میں نے بیمار ہوا تھا تم نے میری عادت نہیں کی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا کہ یو آر دا لارڈ آف دا ورلڈ، رب العالمین، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو کھانا دیتا، میں آپ کی عادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تم نے اس کی خبر نہیں لی، میرا فلاں بندہ بھوکا بیٹھا تھا تم نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اگر تم اس بیمار کی خبر لیتے، عادت کرتے، مجھے وہاں پاتے، اگر اس بھوکے کو کھانا کھلاتے مجھے وہاں پاتے، کسی پیاسے کو پانی پلاتے مجھے وہاں جو ہے وہ پاتے۔ تو کسی کو لباس پہنانا، کسی کو کھانا دینا، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کو جنت کا لباس اور جنت کا کھانا جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، جتنی بھی عبادات کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں نا، روزے رہ گئے ہیں جی مسکین کو کھانا کھلاؤ، کفارہ دینا ہے مسکین کو کھانا کھلاؤ، فطرانہ دینا ہے غریبوں کو دو۔ ہر مرحلے کے اندر غریبوں کا خیال رکھا گیا، ان کی جو ہے وہ ضروریات کو مد نظر جو ہے وہ رکھا گیا۔
فرمایا کہ ہر روز جب تم صبح کرتے ہو تو تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وی آر پور پیپل، ہم غریب آدمی ہیں، ہاؤ کین وی افورڈ صدقہ اگینسٹ ایچ جوائنٹ آف اور باڈی، ہر جوڑ کے بدلے میں ہم صدقہ کیسے دیں؟ فرمایا کہ صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بہت سارے اللہ نے راستے بنائے ہیں نیکی کرنے کے۔ پھر فرمایا کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ تم کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہم افورڈ نہ کر سکیں، فرمایا کہ یو شوڈ ورک اینڈ یو شوڈ ارن دا منی اینڈ یو شوڈ گیو چیریٹی، کام کرو، پیسے کماؤ اور پھر اللہ کے راستے کے اندر دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اف وی کین ناٹ ڈو دس، اگر یہ نہ کر سکیں، فرمایا کہ کسی غریب کا کوئی کام کر دو، خود مزدوری نہیں کر سکتے اس کا کوئی کام کر دو، اس کی کسی حاجت کو پورا کر دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں، فرمایا کہ کسی کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اگر جو ہے وہ نہ کر سکیں، فرمایا کسی کو بری بات سے روک دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں، فرمایا کم از کم اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دو، ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ ہارم اینی باڈی، دس از آلسو اے فارم آف چیریٹی۔ آج ہم کیا اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں کسی کی مجبوری میں مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، اور دوسرا اپنی زبان سے اس کو مزید تکلیف دے رہے ہیں، اس کو مزید مینٹلی ٹارچر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف جو ہے وہ نہ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد واپس آئے تو بہت پریشان تھے، تو چادر لی، اوڑھنے کو کہا، مجھے زملونی دثرونی مجھے چادر دو، کمبل دو، اور اس وقت آپ کو تسلی دی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم۔ پھر آپ نے ان الفاظ کے اندر آپ کو تسلی دی، کیوں نہیں کریں گے آپ کو اللہ، کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ کیوں کہ آپ تو بڑے نیک انسان ہیں۔ اور نیکی کیسے ان کو بیان کی، ڈسکرائب کیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ جو ہے وہ ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یو شیئر دا برڈنز آف ویک، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے کے اندر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، وتکرم الضیف، اور مہمان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر، سمپل الفاظ کے اندر اپنا کیس وہاں پہ پریزنٹ کیا اس کی عدالت کے اندر کہ اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وی یوز ٹو ورشپ اسٹونس اینڈ آئیڈلس، ہم جھوٹ بولتے تھے، وی یوز ٹو لائی، وی یوز ٹو ایٹ ڈیڈ، ہم حرام اور مردار جو ہے وہ کھاتے تھے، ہم بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور پھر یہ شخص آیا، یہ اللہ کا نبی آیا جو کہتا تھا کہ پتھروں کی عبادت چھوڑ دو، اسٹاپ دا ورشپنگ آف آئیڈلز اینڈ اسٹونز، آلویز اسپیک دا ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولو، ہمسایوں کی مدد کرو، ہیلپ یور نیبرز، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرو، ہیلپ دا نیڈی اینڈ آرفنز اینڈ وڈوز، اور نیک بنو، نیکی اختیار کرو، بیکم رائچس پرسن۔ یہی ہمارا اختلاف ہے کہ ہم پہلے وہ برے کام کرتے تھے، ابھی ہم نے اس کے بندے کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے اچھے کام شروع کر دیے اور یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو یہ اصل دین ہے، دس از دا اوریجنل ریلیجن، اصل مذہب یہی ہے، اصل دین یہی ہے، جس نے زندگیاں بدلیں، جس نے رویے بدلے، جس نے سوچیں بدلیں، اور یہ آج اگر ہم اپنائیں تو آج بھی وہی اثرات اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی ریمارکیبل ایونٹ ہے، ہسٹورک ایونٹ ہے، اور اگر آپ سیرت النبی کو پڑھیں تو صلح حدیبیہ سے پہلے کو بھی دیکھیں، حالات کو بھی، اور لوگوں کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی کیفیت کو دیکھیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے اندر لوگوں کے آنے کی کیفیت کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔
لوگ حیران ہوئی ہے، ہسٹورین حیران ہیں کہ واٹ ہیپنڈ، وائی دیر از سچ اے بگ ڈفرینس. فرق کیا ہے کہ پہلے پابندیاں تھیں، مل نہیں سکتے، انٹیگریشن نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ ڈیلنگز نہیں کر سکتے. جنگ کا ماحول تھا جس کے اندر سفوکیشن ہوتی ہے، جس کے اندر گھٹن ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت ذہن بند ہوتے ہیں. لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک اوپن میدان ملا کہ مل بھی سکتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی آ سکتے ہیں، مکہ کے لوگ مدینہ آئے، مدینہ کے لوگ مکہ آئے، دوسرے قبائل میں جا کر اسلام کی دعوت کو دیکھا، ان کے ساتھ ڈیلنگز کیں، اور ایک بالکل ایک آزاد ماحول پیدا ہوا، ایک امن والا ماحول آیا. جنگ پہ پابندی لگ گئی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کا ایک پورا ایک سرج آتا ہے، اچانک لوگ دین کی طرف. کیوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ بیریئر جب ہوتے ہیں اور ڈسٹنس جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اتنے اچھے ہیں، ان کے تو یہ سچ بولتے ہیں، ان کی ڈیلنگ اچھی ہیں، یہ بہت جو ہے دیانتدار لوگ ہیں، اور پھر اس کے اثرات باہر کے قبائل تک جو ہے وہ پہنچے، اور لوگ اسلام کے اندر جو ہے وہ آنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ پھر علماء نے کنکلیوڈ یہ کیا ہے، یہ نقطہ جو ہے وہ نکالا ہے مورخین نے، کہ جن لوگوں نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا وہ بہت کم لوگ تھے، اور جنہوں نے اہل قرآن کو دیکھ کر قرآن اسلام کو قبول کیا وہ بہت زیادہ لوگ تھے. جنہوں نے آپ کو دیکھا، لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے اور مسلمان ہو جاتے. آپ سراپا رحمت تھے، آپ کے اور صحابہ کرام کی حسن سلوک کو دیکھ کر، ان کی ہیومن فرینڈشپ کو دیکھ کر، انسان دوستی کو دیکھ کر جو ہے کہ آپ کتنے جنرس ہیں، کتنے فیاض ہیں، کتنے فارگیونگ ہیں، بخشنے والے ہیں، کتنے معاف کرنے والے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات بنائیں اس کے پیچھے بھی ایک رحمدلی کا جذبہ ہے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مقصد یہی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ غریب کو بھی روزہ افطار کراؤ، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے جو ہے، تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اسے جو ہے وہ ملتا ہے. حج بھی یہ ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہ کرو، فسق و فجور کی باتیں نہ کرو، بے حیائی کی باتیں جو ہے وہ نہ کرو. تو یہی چیز زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اٹ ول بی ٹیکن فرام دیئر ویلدی پیپل اینڈ اٹ ول بی گیون ٹو دیئر پور پیپل. عمراء سے لی جائے گی، غرباء کے اندر تقسیم جو ہے وہ کر دی جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عبادات کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جان اور مال کے ساتھ خرچ کرنا، اپنی جان پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنا، اس کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی فیملی کے حقوق، اپنے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور دوسرے انسانوں کے حقوق، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ان حقوق کو اختیار کر لیں، یقین جانیں